جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر محمد یونس اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جانوروں میں ڈیلیوری کے کتنے مراحل ہوتے ہیں اور ہر ایک مراحل کا جو نارمل دورانیہ ہے وہ کتنا ہے، کیونکہ جب تک ہمیں جانور کے ان نارمل دورانیے کا پتہ نہیں ہوگا تو ہمیں یہ نہیں اندازہ ہوگا کہ جو جانور بچہ دے رہا ہے یہ نارمل طریقے سے ہو رہا ہے یا اس کو ڈسٹوکیا ہے۔ تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں جو ڈیلیوری کے نارمل دورانیے ہیں۔ جو پہلا دورانیہ ہے اس کا نام ہے ڈائلیشن آف سروکس۔ ویسے عام طور پہ جو ڈیلیوری کے مراحل ہیں وہ 3 مراحل ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہم ڈسکس کریں گے وہ پہلا مرحلہ ڈسکس کریں گے، مطلب کہ فرسٹ سٹیج آف کاونگ، وہ ہے ڈائلیشن آف سروکس۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ پریگننٹ اینیمل کی بچے دانی کو چیک کریں تو اس میں جو اس کی سروکس ہے اس میں سے بمشکل آپ کی 1 انگلی یا 2 انگلیاں کراس ہوں گی۔ جو فرسٹ سٹیج آف کاونگ ہے جس کو کہتے ہیں ڈائلیشن آف سروکس، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سروکس ہے جانور کی اس نے کھلنا ہوتا ہے تاکہ بچہ باہر آ سکے۔ جو پہلی سٹیج ہے یہ ہوتی ہے 2 سے 6 گھنٹے کی۔ اس میں ویسے کوئی خاص تبدیلیاں تو نظر نہیں آتی جانور میں، لیکن جو چند ایک تبدیلیاں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی تبدیلی یہ ہے کہ جانور جو ہے وہ کھانا پینا کم کر دے گا یا بعض اوقات بالکل کھانا پینا چھوڑ دے گا۔ جانور نے دم اپنی اٹھائی ہوئی ہوگی۔ جو جانور کی بچے دانی ہے اس میں سے آپ دیکھیں گے تو اس میں جو میوکس ہے وہ ایک تار کی طرح لٹک رہا ہوگا۔ اور سب سے جو مین نشانی ہے وہ یہ ہے کہ ریلیکسیشن آف پیلوک لیگامنٹ، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کنڈے توڑنا یا کنڈے چھڈنا۔ جو ریلیکسیشن آف پیلوک لیگامنٹ ہے وہ ہمیں کس طرح نظر آئے گا؟ جہاں پہ یہ جانور کی دم لگی ہوئی ہوتی ہے، اگر آپ وہاں پہ دیکھیں اس کے دائیں اور بائیں طرف دونوں سائڈوں پہ، تو اس جوڑ کے ساتھ ہی آپ کو بالکل نرم جگہ نظر آئے گی جب جانور بچہ دینے کے قریب کھڑا ہوگا۔ تو یہ جو نرم جگہ ہے یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ جانور کا جو پیلوک لیگامنٹ ہے وہ ریلیکس ہو چکا ہے اور جانور کاونگ کرنے کے قریب ہے۔ جب یہ پہلی سٹیج اینڈ ہو رہی ہوتی ہے تو جانور کی جو بچے دانی ہے اس کے اوپر دباؤ شروع ہوتا ہے تاکہ بچہ باہر آئے۔ تو یہ تھی پہلی سٹیج۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں دوسری سٹیج، سیکنڈ سٹیج آف کاونگ۔ جو ڈیلیوری کی دوسری سٹیج ہے اس کو کہتے ہیں ایکسپیلشن آف فیٹس۔ اس میں 2 میجر تبدیلیاں آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو واٹر بیگ ہے وہ باہر آئے گا اور اس کے بعد جو جانور کا بچہ ہے وہ بھی باہر آ جائے گا۔ جو سیکنڈ سٹیج ہے یا دوسری سٹیج ہے اس کا جو نارمل دورانیہ ہے وہ بھی 2 گھنٹے سے لے کے 5 گھنٹے ہے۔ دوسری سٹیج کے شروع ہوتے ہی جو گائے ہے جس نے پہلے 1 یا 2 بچے دیے ہوئے ہیں تو وہ آدھے گھنٹے کے اندر اپنا بچہ باہر نکال دے گی۔ اور اگر بات کی جائے ہیفر کی، جس کی
پہلی لیکٹیشن ہے، مطلب جس نے پہلی دفعہ بچہ دینا ہے اور اس نے پہلے کوئی بچہ نہیں دیا ہوا، تو وہ دوسری سٹیج کے 1 گھنٹے کے اندر اندر بچہ دے دے گی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہیفر ہے یا پہلی لیکٹیشن والی گائے ہے، اس کو بچہ دینے میں زیادہ دیر کیوں لگتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہیفر ہے اس کی جو پیلوک اوپننگ ہے وہ تنگ ہوتی ہے، اور جو گائے ہے جس نے پہلے بچے دیے ہوئے ہیں تو وہ جو ہے اوپننگ وہ بڑے سائز کی ہوتی ہے، وہاں سے بچہ ایزیلی پاس آؤٹ ہو جاتا ہے، اور جو ہیفر ہے وہاں پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے بچے کو باہر آنے میں۔ تو یہ وجہ ہے کہ جو ہیفر ہے اس میں کاونگ تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ کس طرح پتہ چلے گا کہ جانور کو یہ ڈوسٹوکیا ہے، جس میں مطلب کہ ہمیں خود کو کاونگ کروانی پڑے گی یا نارمل کاونگ ہو جائے گی۔ جب آپ نے دیکھا ہے کہ جانور ایک بچہ دے رہا ہے، اس کی اگلی ٹانگیں کچھ باہر آ گئی ہیں اور جو منہ ہے اس کا جو ناک والا حصہ ہے وہ بھی باہر آ گیا ہے، یہ دونوں چیزیں باہر آنے کے بعد گھنٹہ ہو گیا ہے لیکن جانور نے اور کوئی تبدیلی نہیں شو کرائی کہ مزید بچہ باہر آ رہا ہے۔ اگر 1 گھنٹہ گزر جائے، ٹانگیں اور ناک کے علاوہ اور جو بچہ باقی ہے وہ باہر نہ آئے، تو پھر بھی آپ جا کے چیک کریں کہ آیا کہ اس میں کوئی ایشو ہے یا ویسے ہی لیٹ ہے۔ اسی طرح اگر جانور کو زور لگاتے ہوئے گھنٹہ ہو گیا ہے، اس کا جو واٹر بیگ تھا وہ بھی پھٹ گیا ہے، اور گھنٹہ گزارنے کے باوجود بھی جو بچہ ہے وہ بالکل ظاہر نہیں ہوا، تو پھر بھی آپ جا کے چیک کریں کہ جو بچہ آ رہا ہے اس کی ٹانگیں سیدھی ہیں، کوئی مڑی ہوئی تو نہیں ہے، گردن جو ہے وہ کہیں پہ پھنسی ہوئی تو نہیں ہے، بچہ الٹا تو نہیں ہے۔ تو یہ تھی دوسری سٹیج، جس کا دورانیہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2 گھنٹے سے لے کے 5 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے واٹر بیگ باہر آتا ہے اور اس کے علاوہ جو بچہ ہے وہ بھی باہر آ جاتا ہے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں تیسری سٹیج کی، 3rd سٹیج آف ڈیلیوری یا 3rd سٹیج آف کاونگ۔ جو تیسری سٹیج ہے اس کا نام ہے ایکسپیلشن آف فیٹل میمبرین۔ یہ جو تیسری سٹیج ہے اس کا جو نارمل دورانیہ ہے وہ ہے 8 گھنٹے سے لے کے 12 گھنٹے۔ اور یہ جو 8 سے 12 گھنٹے ہے یہ وہ گھنٹے ہیں جس میں جانور نے اپنی جیر خود پھینکنی ہوتی ہے۔ اگر 8 سے 12 گھنٹے کے اندر، ڈیلیوری کے 8 سے 12 گھنٹے کے اندر اندر جانور جیر نہ پھینکے تو اس کو کہتے ہیں RFM، مطلب کہ ریٹینشن آف فیٹل میمبرین۔ تو اگر یہ جانور میں ریٹینشن آف فیٹل میمبرین ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو جانا پڑتا ہے مینول ریموول کی طرف، مطلب جو جانور کی جیر رہ گئی ہے وہ آپ نے ہاتھ سے نکلوانی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ جو جانوروں میں ڈیلیوری ہوتی ہے وہ کتنے مراحل میں ہوتی ہے اور ہر ایک مرحلے کا جو نارمل دورانیہ ہے وہ کتنا ہے۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور کمنٹ کریں، اور مزید اس ویڈیو کے متعلق کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔